بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال جو کچھ دوستوں کی طرف سے آیا وہ ہے خنزیر کے گوشت کے متعلق۔ سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر کر دوں کہ خنزیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نام لیا ہے، اس سے زبان پلید نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 40 دن تک زبان پلید رہتی ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس سے زبان پلید نہیں ہوتی۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اس پر بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو گوشت ہے خنزیر کا، یا اس کی کوئی بھی جسم کی جو چیز جو کھانے میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے ہمارے اوپر کس قسم کے ایفیکٹس ہیں، کس قسم کے اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں اور ہماری اخلاقیات پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سائنس، میڈیکل سائنس ہمیں کیا کہتی ہے؟ بہت سی اسٹڈیز کے بعد CDO اور WHO نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سے جو پیراسائٹس پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں، اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جو پیراسائٹس ہیں وہ اس خنزیر کے گوشت میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ سائنٹسٹ تو کہتے ہیں کہ جو پیراسائٹس ہیں وہ خنزیر کے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جب خنزیر کے گوشت کو بیشک اچھی طرح پکایا جائے یا نہ پکایا جائے، اس میں جو پیراسائٹس پیدا ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ مشہور ہے راؤنڈ ورم، جسے ٹریکونیلا بھی کہتے ہیں، ٹریکونیلا یعنی راؤنڈ ورم۔ اس سے خون کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، جسم کے اندر مختلف جگہ پر چسٹ بن جاتے ہیں، جس سے انسان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جو پیراسائٹس ہیں خنزیر کے گوشت کے اندر، وہ انسانی دماغ اور انسانی نظر کے اوپر بھی بہت برے اثرات ڈالتی ہے۔ پھر جو راؤنڈ ورم کے علاوہ جو دوسرا جو پیراسائٹ ہے جس کو ٹیپ ورم کہتے ہیں، اور جو خاص طور پر جو خنزیر کے گوشت کے اندر پایا جاتا ہے پیراسائٹ، اس کا نام جو ہے تائنیہ سولیم ہے، اور یہ جو ہے نا بہت سی انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں، اور اس کا جو انڈا ہوتا ہے یہ اس کو اچھی طرح سے بھی پکا لیا جائے تب بھی اس کے جو انڈے ہیں وہ نہیں مرتے، اور یہ ٹوکسوپلازموزی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو لوگ سائنس یا میڈیکل سائنس کو جانتے ہیں، ان کے لیے زیادہ آسان ہوگی، کیونکہ میں بھی میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت اسٹڈی کرنے کے بعد تاکہ عام عوام تک حقیقت کو پہنچایا جا سکے، اس لیے ہلکی پھلکی اسٹڈی کر کے تو وہی ٹرمز استعمال کرتا ہوں جو سائنٹسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا وہ ٹیپ ورم ہو یا راؤنڈ ورم ہو، یہ انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں، اور جسم کے اندر مسلز کے اندر یہ چسٹ وغیرہ ان کی وجہ سے بن جاتی ہیں، جس سے ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہے اخلاقیات میں جو ہے یہ جو اس کا جو گوشت ہے، یا یہ جو اس کا جو کریکٹر ہے خنزیر کا، اس کریکٹر کی وجہ سے اس کے گوشت سے انسانی اخلاقیات کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ قرآن نے تو ہمیں آدم اور ابلیس کا جو قصہ اس کے اندر بتایا کہ ابلیس شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، تو اس سے کیا ہوا تھا، ان کی شرمگاہیں کھل گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اخلاقیات پر پڑتا ہے، اور آج اس کو میڈیکل سائنس، بلکہ جدید سائنس نے بھی، میڈیکل سائنس تو نہیں کہوں گا، جدید سائنس نے اس کو کنفرم کیا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے کریکٹر پر بھی پڑتا ہے۔ اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بے شرم اور بے حیا جانور ہے وہ یہی ہے خنزیر، کیونکہ یہ واحد جانور ہے جو انوائٹ کرتا ہے دوسرے جو ماسکیوں جو نر ہیں اپنی مادہ کی طرف۔ تو اس لیے یہ ایک بے حیا جانور ہے، جس کے گوشت کی وجہ سے جو اس کا کریکٹر ہے اس کا انفلوئنس ہمارے کردار پر پڑتا ہے، اور جو اس کا گوشت کھانے سے ہماری جو جسم ہے اس کے اوپر بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں کہ حرام صرف یہ خنزیر کا گوشت نہیں ہے کہ جو حرام ہے، جو ہمارے کریکٹر کو بھی مطلب تباہ و برباد کرتا ہے، بلکہ ہر حرام چیز اس کا ایک نیگیٹو اثر ہے ہمارے کریکٹر کے اوپر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے دھوکے سے، تو اس کا اثر ہمارے کریکٹر پر پڑے گا، یا کوئی چوری کرتا ہے، یا کوئی ڈکیتی کرتا ہے، یا جھوٹ بول کر پیسہ کماتا ہے، یا کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتا ہے، کسی بھی قسم کے
کا ذریعہ جو حرام ذریعہ ہے، جو کسی کو دھوکہ دیا، ڈکیتی کی، چوری کی، یہ سب پیسہ حرام۔ اس سے اگر حلال چیز بھی خریدی جائے، دال چاول خریدے جائیں، سبزی خریدے جائیں، تو ان کا جو انفلوئنس ہے، ان کا جو اثر ہے، جو نیگیٹو اثر ہے، وہ ہمارے کریکٹر پر پڑے گا۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جانور جو خنزیر ہے یہ اتنا زیادہ ہارمفل ہے، اتنا زیادہ نقصان دہ ہے انسانی کریکٹر اور انسانی صحت کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ اور اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ سادہ الفاظ میں جو دے رہے ہیں وہ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 اور اس کی جو ورس ہے، جو آیت ہے، وہ ہے 16۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یہ ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر اس کا مقصد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خنزیر ہے یہ واحد جانور ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر قسم کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا جانور ہو، انسان ہو، چند پرند، جو بھی مر جاتا ہے، اگر اس کی لاش کے اندر سے بدبو بھی شروع ہو جائے، کیڑے بھی پڑ جائیں، تب بھی اس نے اس کو بالکل صاف کرنا ہے، زمین کو بالکل صاف کرنا ہے۔ کسی قسم کا خون زمین پہ نہیں رہنے دے گا، ان کی ہڈی تک کو اس نے جو نا نگل جانا ہے، کوئی چیز یہ زمین پر نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جانور ایسا جانور ہے جو اپنی غلاظت خود بھی کھا جاتا ہے، اس لیے ہر قسم کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنگلوں کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے یا کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں جو امازون کا جنگل صاف کرنے جائے یا بڑے بڑے جنگلوں کی صفائی کرے، تو وہاں پہ یہ خنزیر ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی جانور مرا ہوا ہو یا کسی دوسرے جانور نے چیر پھاڑ دیا اور کچھ کھا لیا اور کچھ بچ گیا ہو، تو اس کے اندر اگر کیڑے بھی پڑ جائیں گے تو اس کا کام ہے اس کو صاف کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر بائبل اور قرآن نے اس کو پراپر، اور تمام بڑے ادیان نے، اس میں ہندوازم بھی ہے لیکن آج ہم صرف بائبل اور قرآن کو دیکھیں گے، تو بائبل میں کم از کم 3 جگہ کے اوپر، اور 3 جگہ وہ پہلی جو 2 وہ ہیں وہ ہے تورات سے، مثال کے طور پہ لیوکتس کے جو باب 11 اور ورس جو ہے وہ ہے 7 اور 8، اور اس کے علاوہ ڈیٹرونومی کی باب 14 اور اس کی ورس ہے 8، اور اس کے علاوہ عزائیہ اس کی باب ہے 65 اور ورس ہے 4۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے وہ کہ اس کے جو کھر ہیں وہ بکری اور گائے کی طرح یعنی چرے ہوئے ہیں، لیکن یہ جگالی نہیں کرتا، اس لیے یہ تمہارے لیے پلید ہے یعنی ناپاک ہے، نہ تو تم اس کا گوشت کھانا اور نہ ہی اس کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ یہاں پہ تو بائبل نے صاف طور پہ منع کر دیا، لیکن کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں جی، مثال کے طور پہ کیتھولکس زیادہ تر کہتے ہیں جی یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا، تو ان کے لیے زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو پہلا باب ہے متی، اس کے اندر اگر بھول نہیں رہا تو باب 17 اور اس کی ورس 5 ہے، بہرحال متی کے اندر ہے کہ یسوع کرسٹو کے یہ الفاظ ہیں، یعنی عیسیٰ بن مریم کے الفاظ ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شریعت کو بدلنے یا انبیاء کی بتائی ہوئی بات کو بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پہ آیا دسترجرے یعنی الٹ پلٹ کرنا، یعنی کسی چیز کو ختم کرنا، ضائع کرنا، تو یہاں پہ میں شریعت کو منسوخ کرنے یا انبیاء کی بات کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، مگر میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا اس لیے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، خنزیر کا گوشت ان پر مکمل طور پر حرام ہے۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم 4 مقامات پر خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو 3 چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 173، اور اس کے بعد سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3، اور پھر سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہم نے تم پر بلا شبہ حرام کر دیا میتۃ یعنی مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، اور کوئی بھی ایسا کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو یہ حرام ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہر حرام چیز سے دور کر دے، ہر ایسی چیز سے دور کر دے جس کو تو نے حرام کیا ہے، اور ہر پاک چیز ہمارے لیے جو تو نے حلال کی ہے اور ہماری صحت کے لیے مضر نہیں ہے،
اس کو ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔